یہ جو ہے وہ اس کا شان نزول تو وہی ہے جو مفتی زبیر صاحب نے بیان کیا ہے، اور وہ متفق علیہ ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین کی ہے کہ جو شخص بھی صبح و شام، یا کئی روایتوں میں ہے ساری نمازوں کے بعد پڑھیں تینوں صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورۃ الناس، جو صبح و شام پڑھ کر دم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ عطا فرمائیں گے۔ تو ہر بیماری سے، ہر شر سے، ہر حسد سے، ہر عناد سے، ہر جادو سے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا فرمائیں گے۔ اور جب اللہ کی پناہ آپ طلب کریں گے تو اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے نا، اللہ کے علاوہ تو اور کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ جملہ جو ہے نا یہ مجھے ذرا کھٹک رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ یہ کھٹکتی تو ہر چیز ہے، سچی چیز تو کھٹکتی ہے۔ اب سچی بات تو یہ ہے کہ سرور کائنات انبیاء کے امام ہے، خاتم النبیین ہے، لیکن انسان ہے، ان کو بھی اسی طرح ساری تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں جس طرح کسی دوسرے بندے کو پہنچ سکتی ہیں۔ تو اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو خدا نے اہتمام کیا ہے کہ انہوں نے جبریل کو بھیج کر اس کے اثرات کو معوذتین کے ذریعے سے ختم کروایا۔ یہ خدا کی حفاظت نہیں ہے؟ میں ان کے بات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ نسیان جو ہوتا ہے نا، یہ نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی اس سے، بالکل نہیں آتی۔ اس لیے کہ حضرت نسیان سے مراد بھول جانا، بھول جانا، انبیاء سارے جیسے کہ شب قدر بھلا دی اللہ نے۔ ایک بات ٹھیک ہے، اگر حضرت اجازت دیں تو میں بات کروں۔ بڑی اچھی بات۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فناسیہ ولم نجد لہ عزما، کہ میرا آدم جو ہے، جو ربنا ظلمنا کی دعائیں مانگ رہا ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ اس نے کوئی قصدن کوئی غلطی کی ہے۔ فناسیہ، وہ بھول گئے، ہم نے ان پر نسیان طاری کر دیا۔ تو قرآن سے خود ثابت انبیاء کا نسیان، اور پھر قرآن کے حوالے سے قرآن میں موجود ہے ما ننسخ من آیت او ننسہا، کہ ہم ان آیات میں سے کچھ آیات کو منسوخ کر دیتے ہیں اور کچھ آیات کو ذہنوں سے نسیان طاری کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کا ایک حصہ وہ بھی ہے کہ جو ہم میں موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کرنے کے بعد اس کو نسیان کے طاق میں اللہ نے اس کو ڈال دیا۔ لہذا نازل ہوا تھا، نازل ہوا تھا، اس پر ایک صحابہ تک پہنچا، صحابہ تک پہنچا۔ اس پر آپ ایک موضوع رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نسخ یعنی منسوخ، ناسخ و منسوخ کا جو ایک عقیدہ ہے، یہ تو سب میں مشترکہ ہے نا، کہ سب مانتے ہیں کہ قرآن پاک کی کچھ آیات ناسخ ہیں، کچھ آیات منسوخ ہیں۔ ان کی اقسام ہماری عقائد کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نے اثر کیا اور اس اثر کے نتیجے، عیب نہیں ہے، اگر میں وہ بات کو، اگر اس اثر کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ بھولیں تو یہ نبی کی عزت اور عظمت پر کوئی اس پہ حرف نہیں آتا۔ وہ اس لیے کہ جب آپ نے بات کی نا کہ وحی اور قرآن اور ہدایت اس پر اثر پڑتا ہے، تو اس پر بھی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور اسے جلدی جلدی پڑھتے تھے، تو آپ نے کہا نہ کریں، فرمایا کہ تم جلدی نہ کرو، آرام سے جبرائیل کی بات کو سنو، وحی نازل ہوتی ہے، تم یہ سوچتے ہو کہ جبرائیل چلا جائے گا تو مجھے کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے مجھ سے، تو تم اس فکر سے، فرمایا پیارے یہ تو ہمارے ذمہ ہے، ہم نہ تجھے کوئی چیز بھولنے دیں گے اور نہ کوئی چیز ایسی ہوگی جو تجھ سے رہ جائے گی۔ اس کو نازل کرنا، اللہ نے اٹھا لیا، اس کو نازل کرنا، اس کو جمع کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم اس کام کو کریں گے۔ لہٰذا ان دو عقیدوں کو آپس میں مکس نہ کیا جائے کہ اگر نسیان جادو کے ذریعے سے اگر کسی بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو حضور کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ذوالیدین، ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے عام، تو اور تو صحابی کو نہ بولا، تو ان کو کہا کہ حضور ان سے مزاح بھی کرتے ہیں، فرمایا ذرا پوچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور نماز مختصر ہو گئی یا حضور آپ بھول گئے؟ 3 دفعہ پوچھا تو 3 دفعہ حضور نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز مختصر ہوئی ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے ادب سے سر ہلا دیا، فرمایا میں بھول گیا ہوں، اور اس کو بھی اسی سحر کے نتیجے میں کہا گیا۔ لہٰذا نسیان کو انبیاء کی شان میں نقصان، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں۔ زبیر بھائی آپ نے ساری گفتگو سنی، پہلے آپ تو اس پہ کوئی رائے دینا چاہیں تو وہ دے، دوسرا یہ فرمائیے کہ ایک عام امتی، ایک عام شخص، ایک عام مسلمان جو ہے وہ ان آیتوں سے، ان صورتوں سے کیسے استفادہ اور کیا کیا استفادہ لے سکتا ہے؟ جزاک اللہ بلال بھائی، یہ جو ابھی آپ نے بات فرمائی یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے آج کے پروگرام کا اصل حاصل لب لباب اور خلاصہ ہے، اور اسی پر ہم کو آنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ ابھی جو مجھ سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے بریک سے پہلے، شیخ میں نام ان کا نہیں، شفاعت رسول، کیونکہ میں دیکھ نہیں پا رہا آپ کو،
شفاعت ان کے بارے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا 90% مسالک کو تصحیح کرنی پڑے گی. ان کی اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا. جو بات اوتھینٹک نہیں ہوتی یا جو روایت یا جو حدیث فضیلت کے اندر ہو یا غیر فضیلت میں ہو، حلال یا حرام سے متعلق ہو، جائز یا ناجائز سے متعلق ہو، مستند ہوگی تو مستند، اوتھینٹک اور غیر اوتھینٹک کو ہم بیان کر دیتے ہیں اور اسی پر چلنا چاہیے. جو صحیح چیز ہو، پکی، پختہ، مضبوط، توانا، مستحکم، اسی کو لینا چاہیے، اسی کی تبلیغ اور